سائمہ کے لیے اب تک جو بھی رشتہ آتا صرف اور صرف اس لیے انکار ہو جاتا کیونکہ اکرم صاحب جہیز دینے کے سخت خلاف تھے۔ آج بھی ایک رشتہ سائمہ کے لیے آیا تھا۔ بڑے ہی سلیقے کے ساتھ سائمہ ٹرے میں چائے رکھ کر اندر آئی تھی۔ سلیقے سے دوپٹہ کر رکھا تھا۔ جیسے ہی لڑکے کی ماں نے سائمہ کو دیکھا تو مسکرا اٹھی۔ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بیٹے کو کندھوں سے جھٹک کر اشارہ کرنے لگی کہ وہ دیکھو یہی لڑکی ہے۔ لڑکی بیٹھے ہوئے لڑکے نے جب سائمہ کو دیکھا تو اگلے پل مسکرا کر سر جھکا دیا۔ کہنے لگا کہ ہاں ماں ٹھیک ہے، مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس کی ماں بھی اٹھی، اپنی دوسری جانب سائمہ کو بٹھایا اور اسے کہنے لگی بس آپ کی بیٹی تو ہمیں پسند آ چکی ہے، یہی ہمارے گھر کی بہو بنے گی۔ سائمہ کے ماں باپ بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو مسکرا اٹھے خوش ہو کے کہ بس اللہ تعالیٰ ہماری بیٹی کے نیک نصیب کرے۔ لڑکے والے بھی اچھے کھاتے کماتے تھے اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ سائمہ کو بھی اس رشتے سے کوئی انکار نہیں تھا، وہ بہت خوش تھی۔ لیکن جب لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ دیکھیے بھائی، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، صرف ایک بیٹا ہے، ہم آپ کی بیٹی کو بالکل اپنی آنکھ کا تارا بنا کر رکھیں گے اور اسے بہت خوش رکھیں گے کیونکہ ہمارا بیٹا ایک ہی ہے، لاڈلا ہے اور پورے خاندان کی لڑکیوں کی نظر اس پر ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی میری دور کی ممانی اپنی باجی کا رشتہ لے کر میرے بیٹے کے لیے آئی تھی۔ کہنے لگی کہ وہ جہیز میں میرے بچے کو ایک گھر دیں گے اور زمینیں بھی نام کر دیں گے اور پھر شادی کے بعد کاروبار میں بھی حصہ دیں گے۔ لیکن ہم نے اس کے لیے انکار کر دیا کیونکہ ان کی لڑکی بڑی ہی دبلی پتلی سی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ڈھانچے میں روح ہو، کچھ نئے نقش بھی خاص نہیں تھے۔ اس لیے سوچا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کریں گے تو حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ۔ اب آپ کی بچی ہمیں پسند آ چکی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ہماری بے عزتی نہ ہو سکے، بلکہ جس خاندان میں بھی ہمارے بیٹے کی شادی ہو وہ لوگ ہمارے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھ کر اور اپنی بیٹی کو اپنا جگر کا گوشہ سمجھ کر جو مرضی دے دیں۔ اسے جہیز تو نہیں کہہ سکتے بلکہ اپنی بیٹی اور ہونے والے بیٹے کے لیے تو کر سکتے ہیں۔ یوں گھما پھرا کر بات لڑکے والے جہیز پر ہی کر چکے تھے۔ اکرم صاحب نے جب یہ بات سنی تو اپنی بیوی کو دیکھنے لگے اور چہرے پر ایک طریقے سے مسکراہٹ آ گئی اور گہری سانس خارج کر کر رہ چکے تھے۔ اتنی تمہید باندھنے کے بعد لڑکے والوں نے ایک مرتبہ پھر جہیز کی ڈیمانڈ کر لی تھی۔ اکرم صاحب کہنے لگے کہ آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں، ہم آپ کے بیٹے کو کیا دیں، جہیز کے نام پر آپ کس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اگلے ہی پل لڑکے کی ماں سائمہ کو اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگی بس زیادہ کچھ نہیں، جیسا ان لڑکی والوں نے کہا تھا کہ وہ ہمارے بیٹے کو گاڑی گھر کاروبار میں حصہ دیں گے، اس کو شہنشاز جہیز دیں گے تاکہ ان لوگوں کا بھی منہ بند ہو سکے۔ اکرم صاحب نے یہ سنا تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے بہت بہت مہربانی آپ کی، دراصل مجھے کام ہے اور میں کام پر جا رہا ہوں، آپ لوگ چائے پی چکے ہیں تو یہاں سے چلے جائیے گا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ اکرم صاحب اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے گھر میں نہیں کرنا چاہتے۔ اس مرتبہ بھی وہ لوگ واپس جا چکے تھے، طرح طرح کی باتیں کر کے گئے تھے، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، شرم ہی نہیں ہے، ارے آج کے زمانے میں تو جہیز کے بغیر شادی ہی نہیں ہوتی، اگر یوں ہی ضد اڑا کر بیٹھے رہیں گے تو ان کی بیٹیوں کی کبھی شادی نہیں ہو پائے گی اور یوں ہی جوانی ڈھل جائے گی۔ سائمہ بت بن چکی تھی، کمرے میں بیٹھ کر رونے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی ابا جہیز کے نام پر بھاگتے کیوں ہیں، اگر تھوڑا بہت دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا، اتنی زیادہ جائیداد ہے ابا کی، کیا وہ اپنی اتنی جائیداد میں سے ہمیں جہیز نہیں دے سکتے، ایسے تو ہمارے سارے یوں ہی بیٹھے رہ جائیں گے، ارے میں تو بڑی ہوں، میرے بعد میری 4 اور بہنیں بھی موجود ہیں اور ہم چاروں کے چاروں بس اسی لیے اپنے بالوں میں چاندی لے آئیں گی کیونکہ ہمارا باپ ہمیں جہیز نہیں دے سکتا۔ اتنا کہہ کر سائمہ اٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی، یہ بھی نہ دیکھ پائی کہ دروازے کے باہر اس کا باپ کھڑا تھا، اس کی باتوں کو سن چکا تھا۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی سر جھکا کر رو ہی رہی تھی کہ جب سائمہ کا باپ اس کے کمرے میں آ گیا۔ ابا کو دیکھ کر اس نے فوراً آنسو صاف کیا اور دوپٹہ اپنے سر پر ٹھیک کیا۔ اس کے والد کہنے لگے کہ بیٹا، باپ کبھی بھی اپنی بیٹیوں کے لیے برا نہیں چاہتے، جہیز کا کیا ہے، میں تو ٹرک بھر کر جہیز دے دوں گا، زمینیں گھر سب کچھ دے دوں گا، لیکن تم میری 5 بیٹیاں اور پانچوں کی پانچوں مجھے بے حد عزیز ہو، اگر میں میری ایک بیٹی کو جہیز دوں گا تو دوسری بیٹی کو بھی دینا پڑے گا اور پھر تیسری اور چوتھی کو بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا کہ میں جس بھی بیٹی کو جہیز دوں گا اگلی مرتبہ آنے والے لوگ
اس سے بھی زیادہ کی ڈیمانڈ کریں گے۔ یوں تو سب کو بتا دیتا میں کنگال ہو جاؤں گا، لیکن بات صرف یہیں پر نہیں ہے۔ تم خود سوچو، لوگ میری بیٹیوں کو بیانے کے لیے آتے ہیں یا پھر سامان لے کر اپنے کمرے بننے کے لیے؟ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر لوگوں کی پتہ ہے سوچ کیا ہوتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ بس بیٹے کی شادی کی عمر ہو گئی ہے تو کسی نہ کسی طرح پیسے جوڑ کر ادھار لے کر گھر بنا لیں گے، لیکن جب اس میں سامان رکھنے کی بات آئے گی تو بیٹے کے کاروبار کی بات آئے گی، آنے جانے کے مسئلے مسائل سوچیں گے تو یہ کہیں گے بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں مناسب گھر دے کر، لڑکی ڈھونڈیں گے، پھر ان سے جہیز کی ڈیمانڈ کریں گے اور جہیز میں یہ سامان گاڑیاں کاروبار بھی مانگ لیں گے، اور یوں آدھا خرچہ اس لڑکی کی طرف سے ہو جائے گا جس کو آج سے پہلے یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ بیٹا میں کبھی بھی تم لوگوں کو ان لوگوں کے سپرد کر ہی نہیں سکتا جو تم لوگوں کو صرف اس لیے اپنے گھر لے کر جائیں کیونکہ تم لوگ اپنے ساتھ سامان لے کر آئی ہو۔ سائمہ خاموشی سے سر جھکائے سب سن رہی تھی، اس کی باقی بہنیں بھی وہیں پر آ چکی تھی اور ماں بھی۔ جب اکرم صاحب کہنے لگے کہ بیٹا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کا باپ تم لوگوں سے اتنی محبت کرتا ہے، تم لوگوں کے لیے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا، تم لوگ مجھ پر بوجھ نہیں ہو، اگر مجھے ساری عمر بھی تم لوگوں کو اپنے پاس بٹھا کر رکھنا پڑے تو مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے، لیکن میں تم لوگوں کو غلط ہاتھوں میں سونپ کر بعد میں پچھتانا نہیں چاہتا ہوں۔ میں تو لوگوں کو بے دردوں میں جھونکنا نہیں چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد گھٹ گھٹ کر جیتی رہے اور تانے سہتی رہے۔ اس طرح کے الفاظ تھے جسے سن کر سائمہ ابا سے معافی مانگنے لگی کہ میں بلا وجہ ہی جذباتی ہو گئی تھی۔ اکرم صاحب تو وہاں سے چلے گئے جبکہ سائمہ گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی۔ سائمہ کی عمر 28 سال ہو چکی تھی اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہو پائی تھی۔ کتنے ہی رشتے آئے تھے اور ہر رشتے آنے والا یہ کہتا تھا کہ ہم جہیز لیں گے۔ جہیز کے نام پر معاشرے میں اب تک جو کچھ ہوتا آیا تھا وہ سب کچھ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہی باتیں تھیں جن سے اکرم صاحب ڈر جایا کرتے تھے۔ چند ماہ پھر یوں ہی گزر چکے تھے لیکن ابھی تک مناسب رشتہ نہیں آیا تھا۔ ایک روز محلے کی ہی خالہ رقیہ ان کے ہاں آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میری ایک جاننے والی ہے جنہوں نے محلے میں مریم کی شادی پر تمہاری بیٹی سائمہ کو پسند کر لیا ہے۔ خیر سے اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، کہتے ہیں جو خود کھائیں گے وہ تمہاری بیٹی کو کھلائیں گے، بڑے ہی خوش اخلاق لوگ ہیں، آج تک ان کے خاندان میں طلاق نہیں ہوئی، اگر تم چاہو تو میں تمہاری سائمہ کی بات چلاؤں۔ سائمہ کی ماں تو گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی، کہنے لگی کہ باتیں تو کتنی ہی چل چکی ہیں لیکن رشتہ بھی تو پکا ہو تب بات ہے نا۔ جب تک اکرم صاحب ہاں نہیں کرتے تب تک شادی ہونے سے رہی۔ جب یہ باتیں بیٹھ کر دونوں خواتین کر رہی تھی تبھی مہمان خانے میں اکرم صاحب اور ان کے دوست انور بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ دونوں بچپن سے ہی ایک ساتھ تھے لیکن پھر پڑھائی کے بعد اکرم صاحب نے تو اسی شہر میں ہی اپنا کاروبار شروع کیا تھا مگر انور صاحب نے دوسرے شہر جا کر اپنا کاروبار شروع کیا تھا اور ایک لمبے عرصے کے بعد اکرم سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے بارے میں ذکر کر دیا تھا کہ لوگ جو بھی آتے ہیں سب سے پہلے جہیز مانگتے ہیں، اور ابھی بھی گھر کے باہر آئی عورت یہی بات کر رہی تھی کہ وہ لوگ جو ہیں اس کے سخت خلاف ہیں، انہوں نے تو مجھ سے جہیز کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی۔ یوں سائمہ کی امی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ ان لوگوں کو ہم سے ملوا دیں، ہو سکتا ہے اس مرتبہ میری بیٹی کا نصیب ان کے ساتھ جڑ چکا ہو۔ سائمہ اس وقت کچن میں برتن دھو رہی تھی، جب اس نے یہ الفاظ سنے فوراً باہر آئی اور کہنے لگی کہ اماں چھوڑو، ایک مرتبہ پھر مجھے تیار ہونا پڑے گا، بازار سے مٹھائی آئے گی، سموسے آئیں گے، چائے بسکٹ میں بھی بہت سے پیسے ضائع ہو جائیں گے، جب پتہ بھی ہے کہ ہر کوئی جہیز کے ہی پیچھے مرتا ہے تو بلا وجہ خرچے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ بھی جیسے دل برداشتہ ہو چکی تھی۔ بہرحال چند روز بعد لڑکے والے ان کے ہاں ملنے کے لیے آ چکے تھے۔ لڑکے والوں کی طبیعت واقعی میں بہت اچھی تھی۔ سائمہ جو تھی ہی بہت پیاری لڑکی، دیکھتے ہی سب اسے پسند کر لیتے تھے۔ کہنے لگے کہ ہم اب اس پر فدا ہو چکے ہیں، بس نہیں چل رہا کہ ابھی اپنی بچی کو اپنے گھر بہو بنا کر لے جاؤں۔ عورت کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ہاں ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، دونوں ہی مجھے جان سے پیارے ہیں، میں جانتی ہوں کہ جو سلوک میں اپنی بہو کے ساتھ کروں گی کل کو وہی سلوک میری بیٹی کے ساتھ بھی ہوگا۔ ان کی باتیں اکرم صاحب کو متاثر کر رہی تھیں۔ کہنے لگے کہ ہم اگلے ہی ہفتے آئیں گے اور منگنی کی رسم کر جائیں گے۔ انہوں نے جہیز کا نام تک نہیں لیا تھا۔ اسے سن کر اکرم صاحب بھی خوش ہو گئے۔
کہ آخر کو ان کے مطلب کے بندے مل چکے تھے۔ کچھ ہی روز بعد وہ لوگ آئے اور منگنی کی رسم بھی کر دی گئی تھی۔ لڑکا بھی بہت ہی خوش تھا، شکل و صورت اچھی تھی۔ سائمہ بھی دل ہی دل میں اس کی خاطر خاص جگہ بنا چکی تھی۔ جلدی شادی کی تمام تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں اور جوڑا اور جیولری سب سائمہ نے اپنی مرضی کے ہی لیے تھے۔ مہندی کی رسم میں بھی خوب دھوم دھڑکے کیے گئے۔ لڑکی والے مہندی لے کر لڑکے والے مہندی لے کر لڑکی والوں کی طرف آئے تھے اور خوب ہلا گلا کیا۔ کہیں نہ کہیں ایک انجانا سا پن تھا جو اکرم کے رویوں میں محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا بات تھی، سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ یہی دعا کرتے رہے کہ کل کا دن خیر خیریت سے گزر جائے اور ان کی بیٹی عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے۔ اگلے روز سارا انتظام کر دیا گیا تھا۔ گھر کے باہر ہی موجود کھلے میں ٹینٹ لگایا گیا تھا اور وہیں پر سارے انتظامات کیے گئے تھے۔ سائمہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھی۔ دلہن کو تیار کر کے سیج پر بٹھا دیا گیا تھا کہ تبھی مہمان بار بار گھڑی پر وقت دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ ابھی تک بارات نہیں آئی، 1 بجے بارات پہنچ جائے گی اور اب تو 3 بجنے والے ہیں۔ اکرم صاحب نے بھی دیکھا کہ وقت نکلتا چلا جا رہا ہے تو لڑکے والوں کو کال کرنے لگے۔ پہلے تو انہوں نے کال ہی نہ اٹھائی، لیکن پھر جب کال اٹھائی اور بات سنتے ہوئے اکرم صاحب مہمانوں سے الگ ہو گئے تو جو بات انہیں پتہ چلی وہ سن کر اکرم صاحب کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ پریشان دکھائی دینے لگے تھے۔ چلتے چلتے اپنی بیوی کے پاس آئے اور چہرے پر بہت مشکل مسکراہٹ رکھتے ہوئے انہیں یہ بتانے لگے کہ آخر کو معاملہ کیا ہے۔ حقیقت جان کر تو اکرم صاحب کی بیوی بھی کافی پریشان ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ انور صاحب دور ہی کھڑے تھے۔ اپنے دوست کو پریشان دیکھ کر چلتے ہوئے ان کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ سب خیریت تو ہے، کیا مسئلہ درپیش آ چکا ہے؟ لڑکی والے ابھی تک کیوں نہیں پہنچے؟ اکرم صاحب نے جب یہ سنا تو پہلے تو تھوڑے پریشان ہوئے، پھر ایک جانب میں لے جا کر کہنے لگے کہ لڑکے والوں کی طرف سے فون آیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ دراصل ہم تبھی بارات لے کر آئیں گے جب آپ ہمارے بچے کو 10 مرلے دیں گے جس میں ایک گھر میں استعمال ہونے والی تمام تر ضروریات ہوں۔ اگر تو آپ راضی ہیں اور اگلے 1 گھنٹے میں ہمیں بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ہماری طرف سے انکار سمجھیے۔ آپ کی بیٹی کی ذلت ہو جائے گی اور وہ یوں بیٹھی رہ جائے گی، لیکن کوئی اس کو بیانے کے لیے نہیں آئے گا۔ اکرم صاحب یہ بات اپنے دوست کو بتا رہے تھے۔ دونوں ہی سوچ میں پڑ چکے تھے، کافی پریشانی والی بات تھی۔ فون تو بند ہو چکا تھا مگر وہ ابھی بھی موبائل کو ہی دیکھ رہے تھے۔ کیسے کیسے لوگ تھے اس دنیا میں، کیسے کیسے حربے اپنایا کرتے تھے۔ پہلے تو رشتہ مانگتے وقت ہی صاف ڈیمانڈ کر دی جاتی تھی کہ جہیز چاہیے، ہم جہیز لیں گے، ہم نے اپنے گھر کے کمروں کو آپ کے دیے ہوئے سامان سے بھرنا ہے۔ لیکن اب تو ایک نیا قانون نکل آیا تھا۔ اب تو شادی والے روز جب دلہن بنی بیٹی سٹیج پر بیٹھی ہوتی تھی، مہمانوں سے کھچا کھچ حال بھرا ہوتا تھا، تب ہی لڑکے والے کال کر کے کہتے تھے کہ ہماری ڈیمانڈ پوری کرو ورنہ تمہاری بیٹی بیٹھی رہ جائے گی۔ اکرم صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ جبکہ انور صاحب اس کے پاس آئے، تمہیں پہلے ہی اچھے سے جانچ پڑتال کر لینی چاہیے تھی، مگر اکرم صاحب کی آنکھوں میں اس مرتبہ آنسو آ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ اور کتنی جانچ پڑتال کرتا، جانچیں پڑتالیں کر کے تو میں نے اپنی بیٹیوں کی عمر گزار دی ہے، اگر ابھی بھی مزید رکتا تو میری بیٹیاں بڑھاپے کو جانے لگتیں، پھر کون بیانے آتا ان کو، پھر تو ان کے لیے شادی شدہ طلاق یافتہ اور رنڈوے مردوں کا ہی رشتہ آنا تھا اور پھر ان کے ساتھ زندگی صرف اور صرف طعنوں اور تشنوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اکرم صاحب کافی پریشان ہو چکے تھے۔ مہمان بھی آپس میں خسر پسر کرنے لگے کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے۔ تبھی انور صاحب نے کال کر کے اپنے بیٹے کو بلایا۔ انور صاحب کے 3 بیٹے تھے، تینوں بیٹے ہی وہیں تھے، شہر میں ہی کاروبار کی نئی برانچ پر دیکھ بھال کر رہے تھے۔ فوراً وہاں پر پہنچے انور صاحب نے 2 بیٹوں کو جا کر اپنی ماں کو لانے کو کہا، جبکہ تیسرے بیٹے سے کہا کہ میں تمہاری شادی اپنے دوست اکرم صاحب کی بیٹی سے کروانا چاہتا ہوں، کیا تم شادی کے لیے رضامند ہو؟ پہلے تو وہ گھبرایا تھا، کہنے لگا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ جب پورا ماجرا بتایا گیا تو سن کر وہ لڑکا بھی رضامند ہو گیا۔ اکرم صاحب جو کچھ دیر کے لیے تھوڑے بہت ٹوٹ گئے تھے، پھر سے انہیں اپنی جان میں جان آتی محسوس ہونے لگی۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے۔ اسی پل انہوں نے لڑکے والوں کو کال ملائی، فوراً کال اٹھا لی گئی تھی۔ لڑکے کا باپ بڑے ہی گھمنڈی انداز میں کہہ رہا تھا کہ ہاں بھائی اکرم صاحب، کیا سوچا پھر آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کروانی ہے یا زمانے بھر میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جانا ہے؟
ये सुनकर अकरम साहब फ़ौरन बोले कि आपको ट्रक भरकर जहेज़ और 10 मरला प्लाट चाहिए ना, मैं सब कुछ दे दूंगा, आप लोग लेने के लिए आ जाइए। अगले ही पल लड़के की बारात बड़े धूमधाम से अपने घर से चल पड़ी थी। बहू लाने से ज़्यादा इस बात की खुशी थी कि हमारी डिमांडें पूरी हो चुकी हैं और अब हमारा घर नए फर्नीचर और सामान से भर जाएगा। लड़के की माँ अपनी देवरानी, जेठानियों, बहनों और कज़न्स को भी यही नसीहत कर रही थी कि देखा, लड़के वालों को अगर काबू में करना हो और अपनी मांगें पूरी करवानी हो तो शादी के वक्त शर्त रखा करो ताकि ये इनकार ना कर सकें। सभी औरतें उसे शाबाश दे रही थी कि तुमने लड़की वालों को सही फंसाया है। बहरहाल बारात लड़के वालों की तरफ से बड़े धूमधाम से आई। लड़की दाम से आई थी, लेकिन जैसे ही बारात हाल में दाखिल हुई तो अगले ही पल सबके चेहरे उतर चुके थे। लोगों को तो गोया सांप सूंघ चुका था, क्योंकि सामने ही स्टेज पर दुल्हन बैठी थी और दुल्हन के साथ दूल्हा भी मौजूद था। निकाह पढ़ाया जा चुका था। सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। लड़का अपने माँ बाप का चेहरा देख रहा था। दूल्हे के माँ बाप आगे बढ़े और गुस्से से कहने लगे, ये सब कुछ क्या है? साइमा बेटी की तो शादी हमारे बेटे के साथ होनी थी, फिर ये सब कुछ क्या कर दिया आप लोगों ने? आप लोगों ने हमारी बेइज्जती करवा दी। लड़की की शादी किसी और से क्यों करवा दिया? कि ये चक्कर क्या है? सैकड़ों लोग वहाँ पर मौजूद थे और ऐन मौका पर सब कुछ देखकर तो कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर माजरा क्या है। अकरम साहब आगे बढ़े। अनवर भी साथ ही मौजूद थे। आगे बढ़कर कहने लगे, आप लोगों ने खुद ही तो फ़ोन करके फरमाइश की थी कि आप लोगों को ट्रक भर कर जहेज़ और 10 मरला प्लाट चाहिए। ये लें, ये रहे प्लाट के कागज़ और वो रहा ट्रक भर कर जहेज़। ऐन उसी वक्त वहाँ पर एक ट्रक आया था जिसमें फर्नीचर, पंखे, अलमारी और घर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ मौजूद थी, यहाँ तक झाड़ू भी पड़ा हुआ था। अकरम साहब कहने लगे, ये लीजिए जहेज़ अपने घर ले जाइए और ये रहे 10 मरला प्लाट के पेपर्स, ये भी ले लीजिए। आप लोगों ने मुझसे चीज़ों की फरमाइश की, मैंने आपको दे दी, लेकिन मैं आपको अपनी बेटी नहीं दे सकता। आप लोगों ने ये सब कुछ लेकर जाना है तो ले जाइए। मेरी बेटी का निकाह मैं उससे करवा चुका हूँ, जिसको सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बेटी से गरज थी, ना कि सामान की। ये सुनकर सारे बाराती शर्मसार हुए थे। दूल्हा सर झुकाकर खड़ा था, जबकि दूल्हे की माँ बाप बेहद शर्मसार थे। आखिर बोलते भी तो किस मुंह से? वो तो चाहते थे कि बस लड़की वालों को दबा कर रखें, इन्हें नीचा दिखा सकें। लड़की का बाप जगह जगह से पैसे लेकर अपनी बेटी को जहेज़ दे, प्लाट दे, लेकिन यहाँ पर तो उनकी बेइज्जती हो चुकी थी। हर कोई उन पर थूक रहा था और यूँ बारात बगैर दुल्हन के ही वापस ले गए। सामान और प्लाट के कागजात को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। आखिर किस मुंह से लगाते? खाली हाथ ही वापस लौट चुके थे, जबकि साइमा की शादी अनवर साहब के बेटे से हो चुकी थी। अनवर साहब का बेटा बड़ा ही खुश कलाम और अच्छा था। साइमा की शादी को अब तकरीबन 8 साल हो चुके थे। अल्लाह ताला ने उसको 3 बेटे भी नवाजे हैं। वो अपने घर में बहुत ही खुश व खरम है और अपने शोहर के साथ 2 मरतबा दुबई से भी होकर आ चुकी है और अब वो दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।